میڈیا سے اور جناب صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب، فاروقی صاحب، فاروق جوہری صاحب اور جتنے بھی مجھے سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں، اب سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے یہاں بلا کر بڑی عزت بخشی۔ یقیناً جو پریس کلب ہے یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے، اور میں انصاری صاحب کو پہلے یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچانے میں اس شملہ پہاڑی چونک کی جو یہ تاریخی پریس کلب ہے اس کا بڑا کردار ہے، اور یہاں ہم نے 20 30 اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آگے جو ہے وہ مظاہرے کیے ہیں، پروٹیسٹ کیے ہیں، جن کو فرنٹ پیجز کے اوپر کوریج ملتی رہی ہے۔ اور بعض اوقات تو یہاں پر مجھے وہ الیاس شیخ صاحب نظر نہیں آ رہے، ان کی فوٹو جو ہے وہ ہماری نیو یارک ٹائمز کے اوپر جا کر لگی تھی، اور ابھی بابا جی بھی ادھر کہیں پیچھے کہیں کھڑے ہوں گے، انہوں نے کافی ہماری جو ہے نا وہ تصویریں بنا بنا کے اخبارات کے اندر جو ہیں وہ چلائی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آج میں اپنے گھر کے اندر آیا ہوں، کیونکہ لاہور پنجاب یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا جب ہم نے آغاز کیا تو ہمارا جو احتجاج کا ایجیٹیشن کا مرکز ہوتا تھا، منصور ملک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جا کر ان کے پاس خصوصی گزارشات کر کے جو ہے وہ ڈاؤن کے اندر اپنی خبر کور کرواتے تھے، اور خصوصی سٹوریز بھی جو ہے وہ ان سے پبلش کروایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا ایک ایموشنل دلی تعلق بھی جو ہے لاہور کے صحافیوں کے ساتھ اور پریس کلب کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری وزارت اطلاعات و نشریات کے اندر ہماری یہ ترجیحات کے اندر شامل ہے ڈے 1 سے، جس میں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کا بھی کردار ہے، اور انہوں نے مجھے خاص ذمہ داری دی کہ ہم نے ملک گیر جو ہمارے پریس کلب ہیں، ملک گیر جو ہماری صحافی برادری ہے، ان کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے، رابطہ رکھنا ہے، اور اس رابطے کے تحت ہم نے تمام صحافی بھائیوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور جو ہم نے اس میں اپنی ترجیحات شامل کی گئی ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آج تک ہمارے صحافی بھائیوں کو کسی جگہ کے اوپر کوئی ہاؤسنگ کالونی کے اندر اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا، اور چونکہ لاہور ایک بڑا مرکز ہے اور یہاں پر یونیورسٹیز بھی ہیں، اور دھڑا دھڑ ان یونیورسٹیز سے جو ہے وہ میس کمیونیکیشن سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے جرنلزم کے پروفیشنز کو بھی جوائن کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو پرانے وابستہ ہیں لیکن آج تک جو ہے وہ کسی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر بطور بینیفٹ کے طور پر ان کے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس میں ہمارا کوشش یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا ایل ڈی اے کا انصاری صاحب سے بھی اس دن ہماری بات ہوئی، میری پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارا ایل ڈی اے کا فیز 2 ایل ڈی اے سٹی کے اندر جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر ہم اپنے لاہور کے صحافی بھائیوں کے لیے جن کو پہلے بینیفٹ جنہوں نے نہیں لیا ان کو ہم کوٹا ان کے لیے مختص کریں، اور اسی طریقے سے ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب حکومت نے 60 ارب روپیہ اس بجٹ کے اندر ہیلتھ کارڈ کے لیے رکھا ہے، اور ترجیحاتی بنیادوں کے اوپر ہم وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے فراہم کریں۔ اور لاہور پریس کلب ہی وہ پہلا پریس کلب ہے جس میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ سب سے پہلے یہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، جو ارینجمنٹ یہاں پر کی گئی، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں، کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات اور پریس کلب کیونکہ صحافیوں کا مرکز ہوتا ہے، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے، تو وہ تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو مزید مضبوط بنائیں گے، اور اپنے صحافی بھائیوں کی جو قلم کار ہیں اور جو رپورٹنگ کرنے والے ہیں ان کی انشاءاللہ بہتری کے لیے ہم کام کریں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات ملک کے اوورآل صورتحال کے دوران، تو یقیناً جب ہمیں ملک ملا تو ہمیں کوئی جرمنی اور فرانس جیسی، کوئی امریکہ یا چائنا جیسی کوئی تگڑی اکانومی نہیں ہم نے انہیرٹ کی تھی، بلکہ ہمیں ایک ایسے مسائل ملے تھے کہ ہمارا ملک 15 دن کی صرف ہمارے پاس ریزرو موجود تھے۔ اس وقت ہم بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں
اس کے بین الاقوامی کانسیکوینسز کا بھی اندازہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہ حالت دیکھ کر پاکستان سے اگر کوئی انویسٹمنٹ آئی بھی ہوئی ہے تو باہر نہ نکل جائے. لیکن ہم نے حالات کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے چیلنج قبول کیا. اور آج آپ اگر معیشت کے اشاریے دیکھیں تو آج جو ہمیں ٹارگٹس، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں، تو ہمارا جو 1.5% کے اوپر جی ڈی پی کا ٹارگٹ پریڈکٹ کیا گیا تھا، تو آج الحمدللہ جہاں کووڈ کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں تباہ و برباد ہو گئیں، بھارت جیسا ملک -7.7 کے اوپر کھڑا ہے، وہاں پر آج ہم 4% سے زائد کے اوپر ملک کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. آج ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر ریکارڈ اضافہ ہوا. چونکہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، تو جب ہم اقتدار میں آنے سے پہلے ہم ٹیکسٹائل پالیسی لے کر آئے تھے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ جو ہے، نمایاں حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے تعلق ہے. تو ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی بنائی تھی، کیونکہ یہاں پر ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا گیا تھا. جو پاور لوم سے منسلک لوگ تھے وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی. آتے ساتھ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتوں کے اندر کمی کی، اور ایسے حالات ہم نے ان کے لیے سازگار بنائے جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پرفارم کیا. آپ ہماری رائس کی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کا کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں تو اس نے بہترین پرفارم کیا. اور یہی کمپیریزن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں نون لیگ 24 ارب ڈالر کے اوپر ایکسپورٹس چھوڑ کے گئی تھی. آج ہم 25.3 ارب ڈالر کے اوپر ایکسپورٹس کو لے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی سروسز کی ایکسپورٹس کو شامل کر لیں تو ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ $800 ملین 80 کروڑ ڈالر کے اوپر پی ایم ایل این 2018 میں چھوڑ کے گئی، کوئی اضافہ نہیں کر سکے. ہم نے 3.25 سال میں اس کو 2 ارب ڈالر کے اوپر لے کے گئے ہیں اور اس کو مزید بڑھائیں گے. تو اگر ہم اپنی سروسز اور گڈز کی ایکسپورٹس کو شامل کریں تو 31 ارب ڈالر کے اوپر پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں. اور اگر اس میں ہم ترسیلات زر ڈال لیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے اس ملک کو بھیجے ہیں، جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک ہیں، مشکل وقت میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2016 سے 2018 تک نون لیگ کے دور حکومت میں ترسیلات زر میں اضافہ نہیں ہوا، 19 ارب ڈالر کے اوپر کھڑی رہی، کیونکہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. لوگ اپنے گھر والوں کو پیسے ضرور بھیجتے تھے لیکن اضافی پیسے نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، کسی کے، ان کو اندازہ تھا کہ یہاں ڈالر آتے ہیں، وہی ڈالر حکمران ایون فیلڈ کے محلات میں اپنے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے بھجوا دیتے ہیں. آج 2021 کے اندر 29 ارب ڈالر سے زائد انشاءاللہ ترسیلات زر ہوں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. یہ وہ اعتماد ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جس کی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ بات کیا کرتے تھے، کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو اپنا فلیٹ بیچ کے بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان لے کر آیا ہے. تو لہذا لوگ پیسہ بھی پاکستان میں بافر بھیج رہے ہیں. اور آج 60 ارب ڈالر ریکارڈ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کی شکل کے اندر. ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کووڈ کے دوران، ہمیں بڑا پریشر تھا لاک ڈاؤن لگا دیں، اپوزیشن کی جماعتیں بلا سوچے سمجھے، غریب کا سوچے سمجھے بغیر یہ بات کرتی تھی. آج ہم کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت پاکستان کے وہ 60 لاکھ خاندان جن کا پہلی بار کسی نے سوچا ہے، جو ہم یہی کہتے تھے جی غربت بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، غریب مر گیا ہے، لیکن اس کو غربت سے باہر نکالنے کا ایک منصوبہ بھی سامنے لے کر آنا تھا. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص ہدایات دی جس پہ یہ پروگرام بنایا گیا. آپ کو 5 لاکھ روپیہ کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرض فراہم کرنے جا رہی ہے حکومت. بلا سود کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گھر کی چھت دینے کے لیے 20 لاکھ روپیہ بلا سود اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی چھت بنانے کے لیے ان کو قرض فراہم کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا کم آمدن والا ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے اس کے فگرز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 100 ارب روپے سے زائد کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جس میں سے 38 ارب روپے کے کیسز جو ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دیے ہیں کم آمدن والے گھروں کے لیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی گئی، یعنی بڑا آسان تھا، آپ آشیانہ بنا دیں،
آپ دکھانے کے لیے کوئی 10,000 15,000 آپ گھر بنا دیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے پورے ملک میں ایک ایسا ماحول بنایا جہاں پر وہ شخص جو 5,000 10,000 روپیہ قسط ادا کر سکتا ہے، جو لاہور جیسے شہر میں آج آپ کو شاید 2 کمروں کا گھر 15-20 ہزار روپے میں ایک پورشن نہیں ملتا، لاہور جیسے شہر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہاں پر اگر ایک شخص 5,000 10,000 روپیہ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ قسط دے گا تو اس کی زمین بھی اپنی ہوگی، چھت بھی اپنی ہوگی، اور اگلے آنے والے 10-15 سال 20 سال میں پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی، تو کرایہ دے گا، کرایہ دینے کے بعد نہ زمین اپنی ہوگی نہ چھت اپنی ہوتی ہے، تو یہاں اس کا ایک اثاثہ بن جائے گا، اس کے بچوں کے لیے ایک اس کا اثاثہ بن جائے گا۔ پہلی بار کسی وزیر اعظم نے یہ سوچا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 70 سے زائد میٹنگز کی ہیں، ہر جمعرات کو ہاؤسنگ کے اوپر وہ میٹنگ کر لیتے ہیں، بینکس کو پابند بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن سیکٹر جو چلا ہے، جس سے 120 الائڈ انڈسٹریز ہماری چلتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سیمنٹس کی سیلز، سٹیل کی سیلز، بلڈنگ میٹیریل کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کام چلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ہم ویلتھ کریشن کے اوپر فوکس ہے ہمارا، جو ہم نئے شہر آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں کہ نئے شہر بنے، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہماری آبادی بے ہنگم پھیل رہی ہے، یہاں پر لوگوں کو ہم نے لیونگ دینی ہے، سانس لینے کے لیے گرین ایریاز کی ضرورت ہے، ہم سارا شہر پتھر کا شہر نہیں بنا سکتے، یہاں سیوریج کے مسائل ہیں، یہاں لوگوں کے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے پلانڈ سٹیز کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، جس کی وجہ سے فوکس ہے حکومت کا، یہ روڈا ریور راوی کے اوپر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ بنڈل آئلینڈ لینڈ کراچی کے ساتھ اس کے اوپر فوکس ہے، نالا لئی کے اوپر جو ہے وہ پرپوز کر رہے ہیں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کارڈ ہے، یہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آج آپ کا جو سرکاری ہسپتالوں کے اوپر ایک برڈن ہے، وہاں پر تنخواہوں کے اندر نان ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا پیسہ چلا جاتا ہے کسی بھی حکومت کے بجٹ کا، اگر آپ ہیلتھ کارڈ دے دیں جس میں پنجاب کی تمام آبادی جو ہے وہ انشورڈ ہونے جا رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، 10 لاکھ روپے تک کا آپ اپنا علاج سالانہ آپ کروا سکتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر سب کو مل چکا ہے، 2 لاکھ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو چکے ہیں، اور اربوں روپے سے زائد کے جو کلیمز ہیں وہ وہاں ان کو ملے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس سے بہتر ہوگا، لوگ اپنی مرضی کے اچھے ڈاکٹر سے جا کر اس کا علاج کروا سکیں گے، تو یہ ایک ایسا انقلابی سٹیپ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو عام عوام کو ریلیف ملنے کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اندر بہتری آئے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا ایک اور منصوبہ ہے وہ لے کر آئے ہم نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے ہیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ خوردنی تیل جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی قیمتیں ڈالر کی قیمت اوپر چلے جاتی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، اس کا اثر عام آدمی کے اوپر آتا ہے۔ اب عالمی سطح کے اوپر اس وقت مہنگائی پچھلے 10 سالہ ریکارڈ توڑ گئی ہے، آپ امریکہ میں اٹھا کے دیکھ لیں، برطانیہ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی وجہ کووڈ ہے، اس کی وجہ جو ہماری مین ایسی کراپس ہیں جن کی شارٹیج ہے، انڈونیشیا ملیشیا سے ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر پروڈکشن کووڈ کی وجہ سے کم ہے، جس کی وجہ سے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر دنیا میں 124% اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر ان امپورٹڈ آئٹمز کا جو ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، ہمارا کھانا اس کے بغیر نہیں پکتا یہاں پر، اس کا کم سے کم اضافہ یہاں پہ کیا جائے، تو جو ہم نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ زراعت سے خوراک تک ہے، عام کسان نے آگے شہروں میں پیسہ خرچ کرنا ہے اور وہ پیسہ کئی ہاتھوں میں آگے جانا ہے، تو لہذا ویلتھ سائیکل کریٹ ہو رہا ہے، اور ہم نے لوگوں کی پر کیپٹا جو خرید ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، اور ہم یہاں جو دالیں آسٹریلیا سے امپورٹ کر رہے تھے ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان کی پیداوار پاکستان کے اندر ہوگی۔ زیتون ایسا میں سمجھتا ہوں کہ لائف کے لیے بھی ہر انسان کے لیے ہیلدی جو ہے وہ تیل ہے، پاکستان کے اندر اتنا بڑا سکوپ ہے، ان ٹیپڈ سکوپ تھا، اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا،
اس کے لیے 1 ارب روپیہ اس بجٹ میں وفاقی حکومت نے رکھا ہے، جس میں یہ ہمارا پوٹھوہار کا علاقہ، ہمارا یہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ مومند کا علاقہ، بلوچستان کے اندر، اور بہترین زیتون ہے دنیا میں۔ زیتون کے فروٹ سے 15% تیل نکلتا ہے، پاکستان میں 21% ہے۔ اس کے اوپر فوکس ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو سندھ کے اندر ہماری جتنا یہ کوسٹل کا ایریا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس پام ٹریز لگانے کی گنجائش موجود ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ کی پیداوار جو بار بار بات ہوتی ہے وہ ہم نے بڑھانی ہے، اور ہم چاہتے ہیں خالص دودھ لوگوں کو ملے، اور ایسی پروڈکٹس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر نہ صرف ہم خود کفیل ہوں اور بلکہ ہم لوگوں کو بھی دیں۔ اسی طریقے سے ایکسپورٹس ہم کر سکیں۔ ہماری جی ڈی پی میں زراعت کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے، جس سے جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ کامیاب جوان پروگرام نوجوانوں کے لیے جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، 10 ارب روپے کے ہم ان کو 3%، 5% کے اوپر جو ہے وہ 10 سال 20 سال کے لیے سرمایہ فراہم کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے چھوٹا کاروبار تھا، اپنے کاروبار میں کامیاب جوان کے تحت پیسے لگائے ہیں اور لوگوں کو بھی روزگار ملا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی معیشت کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس معیشت سے ہم نے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لی ہے، جس معیشت کا بیج جو ہے وہ اسحاق ڈار بو کر شاہد خاقان عباسی کے جہاز سے ملک سے فرار ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی معیشت یہ تھی کہ شریف خاندان کی دولت کے اندر اضافہ ہو، ان کی معیشت یہ تھی کہ شریف خاندان کی جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہو، ان کی معیشت میں غریب کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جن لوگوں نے، یہ قومی مجرم ہے جن لوگوں نے ڈیمز نہیں بنائے اس ملک کے اندر۔ ہمیں بجلی نہیں چاہیے، اس قوم کو سستی بجلی چاہیے۔ سستی بجلی صرف ممکن ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں، ریسورسز دیے ہیں، وہ ڈیمز بنا کے دیے ہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مومن ڈیم پہ کام شروع کروایا، 1.5 سال میں 800 میگا واٹ کا منصوبے کے اوپر 35% کام مکمل ہو گیا۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، آپ کے بہت سارے صحافی بھائی وہاں پر گئے۔ داسو ڈیم 4200 میگا واٹ کا منصوبہ، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب ابھی پچھلے ہفتے ہو کر آئے ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم 4500 میگا واٹ، یعنی کہ کہتے تھے فنڈ کہاں سے آئیں گے، اس حکومت نے بجٹ میں ڈیمز کی تعمیر کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں۔ پہلی پاکستان کے اندر $500 ملین کی گرین انویسٹمنٹ جو ہے وہ وابڈا کو ملی ہے، جو کہ سوورن گارنٹی کے بغیر ہے۔ سوورن گارنٹی نہیں دینی پڑی آپ کو، کیونکہ وابڈا کی اپنی کارکردگی وہ دیکھ رہے ہیں، ڈیمز بن رہے ہیں، اس کے اوپر پیسہ وہ لگا رہے ہیں، سستی بجلی آئے گی۔ ہمارے پاس پاکستان کے اندر 13 ملین ایکڑ فٹ پانی کے ریزروائرز میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے پورے 70 سال میں ہمارے پاس 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ پانی ذخیرہ کرنے کی جو ہے وہ گنجائش موجود تھی، جس کو انشاءاللہ 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ کو مزید ہم اضافہ کریں گے آنے والے ان 10 سالوں کے اندر۔ 2028 تک یہ تمام منصوبے مکمل ہو جائیں گے، ان میں سے کچھ 2025 میں، کچھ 2028 کے ٹائم فریم میں یہ مکمل ہوں گے، جو پاکستان کی تاریخ کو بدلیں گے۔ اور ہم انشاءاللہ یہ چاہتے ہیں کہ اب اپوزیشن جو ہے یہ بچگانہ سیاست سے باہر آئے اور ملک کے اندر آ کر حقیقی معنوں میں سنجیدہ پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں۔ ای وی ایم ہے، الیکٹورل ریفارمز ہے، پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے دل کھول کے ان کو دعوت دی ہے۔ یہ بات کہتے تھے وزیر اعظم صاحب نہیں ہمیں کہتے، وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہہ دیا۔ اب ان کے پاس کوئی راہ فرار کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اگر یہ اب الیکٹورل ریفارمز پہ آ کر نہیں بیٹھتے، اس کے اوپر یہ بھاگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوڑ کی داڑھی کے اندر تنکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی ٹھپا سسٹم کے اندر، اسی جو ہے بیلٹ سسٹم کے اندر دھاندلی کا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں، وہی ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیتے تو ان کے پیسے تو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اوورسیز میں جا کر آپ برطانیہ میں بیٹھ کر لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں کافی پینا تو بڑا پسند کرتے ہیں، پولو میچ دیکھنا تو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن ان اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے سے آپ بھاگتے ہیں۔ تو یہ راہ فرار جو ہے وہ ہم اختیار ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں
ان وعدوں کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ آئندہ انتخابات میں ہم عوام کے پاس جب جائیں تو ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جائیں۔ بہت شکریہ رفیق صاحب نے معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کے لیے کیا ہے وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھا ہے، اور اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میاں حسن صاحب آپ سے شروع کریں۔ فروخ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستانی سیاست میں جو ہے وہ ہمیشہ ہی الزامات کی سیاست جو ہے بڑی مشہور رہتی ہے۔ ایک جانب سیاست ہو رہی ہے لندن سے، دوسری جانب پی ڈی ایم جو ہے وہ جب سے شروع کر چکی ہے۔ ایک تو بتائیں کہ اپوزیشن کے ساتھ یہ ٹاکرا کہاں تک جائے گا، اور دوسرا اس کے ساتھ بتائیں کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ 3 سال گزار چکے ہیں، ظاہر ہے وہ الیکشن بیک شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے جب آپ 5 سال کے بعد آپ جائیں گے؟ کیونکہ غریب کی حالت ابھی تک نہیں بدلی۔ جس طرح ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے، ہر چیز بڑھی ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی ہے، غریب کی آمدن نیچے گئی ہے، تو یہ ساری چیزوں میں سے کیسے نکلیں گے اور الیکشن میں کیسے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو رہ گئی بات اپوزیشن کی۔ اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن خود ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی میں کس پی ڈی ایم کی بات کروں، اس پی ڈی ایم کی بات کروں، پی ڈی ایم جلسہ جلوس کی بات کروں، یا پی ڈی ایم پاؤں پکڑنے والی کی بات کروں۔ اور پی ڈی ایم کی جو حالت ہے وہ حالت یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم شروع ہوئی تو ان کے کنٹینر کے اوپر کس کس کے باورچی موجود تھے، کس کس کی جو ہے وہ لیڈرشپ موجود تھی، وہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے کنٹینر سے اتر گئے ہیں۔ اب نہ سیڑھی ہے، اب جو ہے وہ صرف ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں۔ جلسے جلوسوں سے ان کا کچھ نہیں نکلے گا۔ جہاں تک رہ گئی بات، میاں صاحب آپ نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا۔ دیکھیں، جس طرح میں نے شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے۔ آپشن یہ ہے کہ جو ملک جو ہے وہ قرضوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہو، 8 بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے، 8 بار، 3 بار جو ہے وہ نون لیگ آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں ہمیں جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری آمدن کم ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی آمدن زیادہ ہو اور آپ کی ترجیحات ٹھیک ہوں تو آپ جو ہے وہ غریب آدمی کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت کو آج جو ہم نے این ایف سی کے اندر اس سال ہم نے 3400 ارب روپیہ پورے پاکستان میں این ایف سی کے تحت صوبوں میں جائے گا، اس میں سے 128 ارب روپیہ پچھلے سال کی بنسبت سندھ میں زیادہ جائے گا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس 128 ارب روپیہ جو اضافی دیں گے اس کا 55% نان ڈیولپمنٹ، یعنی کہ یہ تنخواہوں میں، گاڑیوں خریدنے کے اوپر، اپنی عیاشیوں کے اوپر، انٹرٹینمنٹوں کے اوپر، اس کے اوپر خرچ کر دیا جائے گا۔ پنجاب کو 328 ارب روپیہ ملنے لگا ہے اضافی، ان کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر 34% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب 12 کروڑ کی آبادی، بڑا صوبہ بھی ہے، بڑی مشینری بھی ہے، بڑے اوور ہیڈز بھی ہیں یہاں پر، لیکن وہ 34% خرچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی اے ڈی پی 550 ارب روپے کی ہے۔ آج اگر کمپیریزن کریں تو غریب کے اوپر پیسہ کس نے خرچ کرنا ہے؟ سپینڈنگ تو انہوں نے کرنی ہے۔ ہم 900 ارب روپے کی اپنی پی ایس ڈی پی لے گئے۔ اگر آج ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی ریزن سے آپ یہ دیکھیں کہ نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں۔ نئی فیکٹریاں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ آج اگر آپ جا کر تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں، یہ ہم زیادہ دور نہیں بیٹھے، یہ نیلا گنبد جائیں، وہاں پر صبح ہمارے دیہڑی دار لیبر وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اب آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں گے۔ کسی کنسٹرکشن کی سائٹ کے اوپر چلے جائیں، آپ یہ پوچھیں جا کر ایک راج سے جو مستری ہے کہ آپ کی پہلے دیہڑی کیا تھی، آج کیا دیہڑی؟